الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ، مالک الملک ملک الاملاک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام زبردستوں کا زبردست، کل کائنات کا خالق اور مالک، ہر چیز سے پیدا کرنے والا، بنانے والا، ہر چیز پر تصرف اور اختیار رکھنے والا، ہر چیز پر قبضہ اور قدرت رکھنے والا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی کے لائق، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اور ہر قسم کی تحسین و ستائش کا سزاوار صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ہے. قرآن مجید کے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی 3 آیات میں تلاوت کی آپ کے سامنے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہیں قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پاس، یرزقون، انہیں روزی فراہم کی جاری ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ
لم يلحقوا بهم من خلفهم، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ سے خوشخبری حاصل کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ یہ ان آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی ان مبارک آیت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو، امت مسلم، امت مرحومہ، امت محمد علیہ السلام کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا سمجھانا، کیا بتلانا چاہتا ہے، اللہ کی توفیق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دوستو اور میری محترم ماں اور بہنوں، میرے آج کے خطبے کا عنوان ہے شہداء اسلام۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، شان نزول کے اعتبار سے یہ آیات غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اپنے حکم کے لحاظ سے، عموم کے لحاظ سے قیامت تک ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں قتل کر کے جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا مارا جائے، ان سب کے لیے یہ آیات ہیں۔ اور ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے، ایک شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، حقیقت بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں اپنے مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں۔ یہاں فرمایا کہ شہداء کو مردہ کہنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ کوئی مجازن نہیں ہے، ویسی نہیں ہے کہ جی شہید کے لواحقین کی ذمہ ہوگی، نجی ہوگی، افسوس ہوگا، اس لیے نوز باللہ ہے تو مردہ، لیکن مردہ کہو مسئلہ نہیں، انہیں آپ نے مردہ کہنے میں نہیں ہے، مردہ سمجھنے میں نہیں۔ پھر ایک اور غلط عقیدے کی اصلاح کرنی گئی، ہم نے شہداء کو جب زندہ کہا ہے تو ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے شعور سے بالاتر ہے، بہت اونچی زندگی، ولیکن لا تشعرون، شرک کی ڈر کاٹی۔ یہ قرآن شہداء کو زندہ کہہ رہا ہے، حیات ہے، تو چلو پھر ان سے مرادیں مانگے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے، چادریں چڑھائے، ماں عرس کریں، میلہ کریں، ٹھیلا کریں،
اس کی اولادیں مانگے، اس سے روزی مانگے، اس کی تجدید میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری سمجھ سے بہت بالا ہے۔ میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے کہ تم قبروں میں آ کر کھڑے ہو جاؤ اور انہیں پکارنا شروع کر دو، یا علی مولا مرشد کشا، یا حسین، یا فلاں یا فلاں۔ عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اپنی رب کی جنتوں میں زندہ ہے۔ یرزقون، انہیں وہاں کی روزی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ اور صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، غزوہ احد کے 70 شہداء جب اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ نے ان کی روحوں کو فرشتوں کے جسم میں منتقل کیا اور اپنے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں بنائی، ان قندیلوں میں ان کو ٹھہرایا اور ان سے کہا کہ یہ سامنے میری پوری جنت کھلی ہوئی ہے، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کے پھل فروٹ، جہاں سے جاؤ کھاؤ، گھومو پھرو، اور جب آرام کرنا ہو تو میرے عرش کے نیچے آ کر ان قندیلوں میں آرام کرو۔ ایک دن اللہ کی رحمت نے جوش مارا، حدیث کے الفاظ ہیں اطلع علیہم، اللہ رب العالمین اپنے عرش سے نیچے ان قندیلوں پر جھانکا، ان شہداء کو دیکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، اور پھر ان سے پوچھا هل تشتهون شيئا، تمہیں کسی چیز کی خواہش تو نہیں ہے، کچھ طلب، کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ، کچھ چاہیے؟ اللہ میں کیا چاہیے؟ وما نشتہی ناکل ونشرب ونخیل فی قنادیل الصاف، جنت کے میوے کھا رہے ہیں، جنت پانی پی رہے ہیں، سونے کی قندیل میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا اصرار کیا، نہیں کچھ بتاؤ، کچھ بولو، کوئی خواہش، کوئی ڈیمانڈ، کوئی ضرورت، جس چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، فلما رأوا اللہ یدرکوا، جب ان شہداء نے یہ دیکھا کہ جب تک اللہ سے کچھ مانگ نہیں لیں گے اللہ چھوڑے گا نہیں، بعض مہمان اتنے لاڈلے شہید ہوتے ہیں میزبان کے، کہ دعوت میں، تقریب میں، پارٹی میں جب اس کو بلایا ہوتا ہے تو میزبان اس مہمان کے سر پر کھڑا رہتا ہے، حضرت صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، کچھ چاہیے تو حکم کریں، یہ لے آؤں، وہ لے آؤں۔ اب وہ مہمان بھی اس کے اصرار پر اتنا مجبور رہتا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، حالانکہ سب کچھ ٹیبل بھجا ہوا ہے، اب وہ ایسی چیز مانگے گا اس سے کہ کچھ دیر کے لیے آ کے ٹل جائے، ہٹ جائے، میری جان چھوڑے۔ اب کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اب کولڈ ڈرنک وہ ریگولر ہے، شوگر فری نہیں ہے، ڈائٹ نہیں ہے، اسے خیال لینا میزبان کو اسے انتظام کرنے کا، وہ جان بوجھ کے دیکھتا کہ یہ ہے نہیں، میں یار وہ ذرا کولڈ ڈرنک لے آؤں،
یہ چھوڑے اس کی تعریف، یہ نہیں وہ شوگر فری ڈائٹ وہ لے گیا. اب وہ بھاگتا ہے اور چھوٹے جا فلاں جگہ سے جلدی بھاگ کے لیا. چلو اسی دیر سے مجھے ساتھ لینے کا موقع مل گیا. جب ان شہدائے عہد نے دیکھے اللہ چھوڑ نہیں رہا، پیچھے پڑا ہوا ہے، مانگو کہ اللہ اگر دینا ہے تو نے ہماری روحیں پرندوں کے جسم میں منتقل کی ہے، ان کو پھر سے ہمارے جسموں میں لوٹا اور ہمیں دنیا میں دوبارہ سے بھیج دے. دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ سننا غور سے، پوائنٹ اور نقطے کی بات بتانے لگا توفیق سے. دوبارہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اللہ دنیا جانتی ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ان کی غلطی سے شکست ہوئی تھی. نبی نے 50 صحابہ کو پہاڑی درے پر کھڑا کیا تھا، تیر چلانے کے ماہر سے، تیر انداز سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں، اور کہا تھا لا تبرحوا ان غلبنا او غلبنا، ہم غالب آئے یا مغلوب ہو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. لیکن ہمارے کچھ ساتھی مانے نہیں. پہلے حملے میں اللہ نے پتہ نہیں مسلمانوں کو، تو کفار اپنا بہت سارا مال چھوڑ کے بھاگے. صحابہ وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگے، درے والی بھی بھاگے. کچھ تو پکے تھے، وہ ڈٹے رہے کہ نہیں نبی نے منع کیا ہم یہاں سے نہیں لیں گے، وہ شہید ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کفار کی فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، بھاگنے رہے. بھاگتے بھاگتے جگہ درہ خالی ہے، وہ کہتا ہے پلٹے، اور پہلے پلٹ کر درے پر جو بچے کچھ مجاہد تھے پہلے انہیں شہید کیا. پھر واپس میدان میں آئے اور جو لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، لوٹنے میں مگن تھے، ہتھیار اپنے پھینک دیے تھے، بے خبر تھے، غفلت میں تھے، سب کو مارا شروع کر دیا. 70 صحابہ شہید. اللہ، ہم خود بھی یہاں آتے ہوئے ڈر رہے تھے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. ہماری غلطی سے شکست ہوئی، ہماری غلطی سے یہ شہادت ملی، ہم قتل ہوئے، ہمارے ساتھی بھی مارے گئے، اور بہت سے ساتھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استغلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. اللہ کہتا ہے تم میں سے جو لوگ بھاگ گئے تھے وہ اس کے میدان میں دو جماعتوں کی بھیڑنے والے دن شیطان نے ان کے بعض اعمال کی بنا پر ان کو پھسلا دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عنْهُمْ وَاللَّهُ مَا قَصِرَ. ہم جانا اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھیوں، اللہ نے تمہاری بھی غلطی معاف کر دی ہے، ہماری بھی غلطی معاف کر دی ہے. جنگ کے میدان سے کبھی بھاگنا مت، پیچھے مت رکھنا، اندر ہی موقع ہے تو ڈٹ کے جم کے لڑنا، اور کبھی بھی نبی کی نافرمانی نہ کرنا. یہ بات گرا مان لو. اور ہمارے بارے میں بھی اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں سے آ رہے ہیں جنت سے. رب نے ہماری روحیں پرندوں میں منتقل کر دی تھی، ان کی جسم میں اللہ کے عرش کے سونے کی جلدی بنا دی. ہمارے رہتے جنت میں کھاتے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی برزن. اور ہم نے اللہ سے پوچھا ہے کہ ہمارے جو ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں کیا ان کی بھی غلطی معاف ہو چکی ہے؟ اگر وہ بھی آئندہ کی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو کیا انہیں بھی ایسے ہی ٹھاٹ باٹ ملے گا جیسے ہمیں مل رہا ہے؟ رب نے کہا تمہارے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خوشخبری میں محمد علیہ السلام تک خود پہنچا دوں گا جبریل کے ذریعے سے، کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جا سکتا. انہم الیہا لا یرجعون. واپسی کے مطالبے کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو، دے دوں گا، یہ پورا نہیں ہوگا. اور جس لیے تم جانا چاہ رہے ہو وہ کام میں نے کر دیا. جبریل گئے، سورہ
کہ میرے جو 70 صحابہ شہید ہو گئے وہ بھی وہاں ایک آرام میں ہے، اللہ سے ناراضی ہے، روٹھا ہوا ہے، راضی ہے. اور یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہ، اور اللہ نے ان 70 شہداء کے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی خوشخبری دے دی ہے جو پیچھے ہیں، ابھی شامل نہیں ہوئے. جب بھی شامل ہوں گے ان کو بھی میں یہی انعام اور اکرام سے نوازوں. یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پاکستان ہندوستان میں خاص طور سے جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے جگہ جگہ شہادت حسین کا تذکرہ. شہادت حسین برق ہے، اس کی تفصیل میں لے آؤں گا، کون قصوروار ہے کون بے قصور ہے. حضرت حسین شہید ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حدیث لائے ہیں. اللہ کے نبی کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث جن کی کنیت تھی ام الفضل، حضرت عباس کے ایک بیٹے تھے ان کا نام فضل تھا، ایک بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ سے عبداللہ بن عباس، فضل سے فضل بن عباس. اس فضل سے ام الفضل کنیت ہے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، بڑی خوفناک خواب. اللہ کی بھی بات آئی یا رسول اللہ رأیت حلما منکرا اللیلہ، میں نے گزشتہ رات ایک بڑی بھیانک خواب دیکھا ہے. فرمایا ما ہوا، کیا ہے خواب بتاؤ. چلیے انہوں نے شدید، بہت ہی برا خواب ہے، پریشان کن ہے، بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. چلیے وہ بتاؤ ہے کیا. چلیں گی رأیت کان نما مضغۃ قطعت عن جسدک ثم وضعت فی حجری. میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم سے گھوٹی کاٹ کر میری گود میں رکھ دی گئی. ظاہری طور پر اگر کوئی عالم نہ ہو، تعبیر جانتا نہ ہو، اٹکل بچو جلد بازی میں یہ تعبیر بھی کر سکتا ہے. مثلا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے خدا نہ خاصہ کوئی شہید کر دے گا، قتل کر دے گا محمد علیہ السلام کو، میرے جسم کی بوٹی آ رہی ہے اور قتل کا الزام تم پر آئے گا. تم جو میری شہید ہو کیونکہ بوٹی تمہاری گود میں آئی. لیکن نبی محمد لقد رأیت خیرا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. لوگ ایسے بات کر رہے ہیں آپ کے جسم کی بوٹی کاٹ کر میری گود میں رکھ دی گئی، میں تو رات سے سوئی نہیں. عجیب خواب ہے، اللہ کیا دکھانا چاہ رہا ہے، میں تو پریشان ہو گئی. آپ کہنا خواب اچھا ہے، کہاں خواب اچھا ہے. چلے تو فاطمہ تو ابن، فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کی پرورش تم کرو گی، تمہاری گود میں پرورش پائے گا. بڑی بڑھیاں دادی نانی جب بچوں کو پالتی ہیں ان کی طبیعت اچھی ہوتی ہے. ماں باپ کو لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں. دادی نانی روزگار ہوتی ہے، سختی بھی کرتی ہے تعلیم میں، تربیت میں. تو حسین پیدا ہوئے. ام فضل کہتی ہیں میں نے ان کی پرورش شروع کی، ابھی چھوٹے بچے تھے، شیرفا دودھ پیتے تھے، سال کے 1.5 سال کے. میں انہیں گود میں لے کے آئی محمد علیہ السلام کے پاس ملوانے کے لیے. میں نے آپ کی گود میں ان کو دیا، میں کسی کام میں لگ گئی. پھر اچانک میری آپ پر نظر پڑی. ثم لاحقتنی التفاتۃ منی فإذا عیناہ تحریقان الدموع. میں نے دیکھا کہ محمد علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. میں نے کہا میں ابھی و امی، میرے ماں باپ اور زبان ہو، ماں یبکی کا، آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ نواسے جو گود میں لیے ہوئے ہیں، بچہ کھیل
یعنی آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دے گئے ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے بیٹے کو قتل کر دے. میں نے کہا ھذا، اس بیٹے کو، اتنا معصوم بچہ، اسے حضور کیا ہوگا؟ یہ اتنا میرا لاڈلا شہید تھا، اتنا خوبصورت، کہاں اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے ایسا ہوگا؟ آپ کی امتی سے قتل کرے. وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَةِ حَمْرَاء، اور جس سرزمین پر یہ حسین قتل ہوگا، شہید ہوگا، وہاں کی جبریل سخن کی مٹی بھی میرے سامنے لائے. تو شہادت ہے حسین کی، برس ہے، مظلومان شہادت ہے، پیاس سے شہید کیے گئے، پانی بند کیا گیا. لیکن بھائیو دوستو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک شہید کے تذکرے کے لیے اتنا اہتمام اور سازش دیکھیں، انٹرنیشنل سازش اسلام کے خلاف. سال کا پہلا مہینہ شروع ہوا تو حسین 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 حسین. ابے بھائی 2.5 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، ان کی خدمات، 10.5 سال عمر فاروق کی خدمات، ان کی خلافت، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی خدمات، سب ملیے میں 4 سال غنی کی خدمات، اور 3 خلفاء شہید، عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید. نہ عمر کی شہادت، نہ عثمان کی شہادت، نہ علی کی شہادت، حسین کی شہادت. اب جو نئی نسل ہے وہ جب محرم کی مجلسیں اٹینڈ کرتی ہے، اس کے دماغ میں یہی بیٹھتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہی اسلام ہے. وہ ایک ہمارے پاگل علامہ اقبال نے کیا گیا، غریب و سادہ ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے اور ابتدا اسماعیل. شعر بنانے کے لیے اللہ کے رسول ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو پیچھے لے گیا اور حسین آگے کر دیا کہ جی حرم کی داستان بڑی سادہ رنگین ہے، اختتام اسماعیل پر ہے، حسین پر ہے، نہایت اس کی حسین، پہلے حسین آ گیا، ابتدا اسماعیل بعد. کبھی کہتے سرکار برادار دست یزید، سر دے دیا، لیکن یزید ہاتھ میں سر ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی. حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، لا الہ کی بنیاد حسین. ابھی حسین کہاں سے آ گیا؟ مکہ کی گلیوں میں پتھر تو محمد علیہ السلام نے کھایا ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ واترکوا اللات والعزی واترکوا ما کان یعبد آباؤکم. ابے نوازے کی محبت میں نانا کی خدمات بھی فراموش کر بیٹھے. سب گیا. طائف کے میدان نبی کے جوتے خون سے بھر گئے، جوتے ٹپک گئے، اترتے نہیں ہیں. اور نبی نے زندگی میں پہلی بار اپنے رب سے شکوہ کیا. اتنے دکھ ملے طائف کے میدان میں کہ نبی کے منہ سے جملہ نکلا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المتقین الی من ثقلنی. اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں. یہ وہی انداز ہے جو یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بستی وحزنی اللہ. بیٹا بچھڑ گیا ہے، 18 سال ہو گئے، کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے. کہ سال میں کھانا کھایا ہوگا، پانی پیا ہوگا، سویا ہوگا، نہیں سویا ہوگا، کھیلا ہوگا، نہیں کھیلا ہوگا. انما اشکو بستی وحزنی اللہ. میں اپنی فریاد کا دربار کرتا ہوں، اپنے غم کا شکوہ تجھے نہیں کرتا ہوں. اور یہ وہی انداز ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب تہمت لگی
ساری دنیا کہتی رہی، عائشہ صبر کرتی رہی، روتی رہی، چپ رہی. جب نبی نے خود کہہ دیا ان الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ، عائشہ اگر کوئی قصور کر بیٹھی ہے تو توبہ کر لو، استغفار کر لو. تو کہتی پھر مجھے صبر نہیں ہوا. میں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اللہ سے فریاد کرتی ہوں اور میں وہی کہوں گی یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یا رسول اللہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، شوہر جب بیوی کے بارے میں الفاظ کہے تو پھر بیوی کے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے. آپ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، یعنی آپ کے دل میں ایک بات جم چکی ہے اور جب تک میں اس کا اقرار نہ کروں آپ کو تسلی نہیں آئے گی. لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں اور مجھے یقین ہے ان اللہ سیبرئنی، اللہ مجھے بری کر دے گا. یہ مجھے امید نہیں ہے کہ میرے لیے قرآن میں آیت اترے گی. میں اپنی شان بہت کمتر سمجھتی ہوں، لیکن آسمان والے نے کہا ہم تیری برات قرآن میں نازل کریں گے. نبی نے طائف کے میدان میں کہا اللہ میں اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں، اپنے ہیلے تدبیر وسائل کی کمی کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں. لوگوں کی نظروں میں اپنی ذلت کا، اپنی حقارت کا لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں. یہ لوڑے لفاڑے جنہیں پیشاب پخانے کرنے کی زمین نہیں ہے، اللہ کے رسول خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ اسے پتھر مار رہے ہیں. یا اللہ تم نے مجھے کس کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کی غیرت ایسی جوش میں آئی، نبی کے آنسو اللہ نے دیکھے، جوش میں آ گیا. جاؤ جبریل پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے جاؤ، ملک الجبال محمد علیہ السلام آپ حکم کریں، میں یہ فرشتہ ساتھ لے کے آیا ہوں. آپ رب آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، فکر نہ کریں. کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو پہاڑ ہے الاخشبین، طائف کے دو پہاڑ، یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، اس کی ڈیوٹی ہے، پہاڑ اس کا حکم مانتے ہیں. آپ حکم دے دے ان طائف والوں جس نے آپ کو پتھر مارے یہ تمام کے تمام لوگوں کو چکی کے دو پارٹ کی طرح ان دو پہاڑوں میں پیس کے رکھ دے. نبی خوش ہو گئے. بس اتنا ہی میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے پوچھ لے، میری خیریت معلوم کر لے. جانتا ہوں اللہ باخبر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. لیکن جبریل تم آ گئے، تم نے تسلی دی اور رب کی غیر اتنی جوش میں کہ اللہ انہیں سزا دینے پر چل گیا ہے. یعنی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت دیتے. انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیا پتا ان لوڑے لپاڑوں نے مجھے پتھر مارے، اللہ انہی کی اولاد میں نسل میں میرے ماننے والے جانثار پیدا کر دے. اور واقعی رب نے پیدا کیے وہی پتھر مارنے والے. یارو کیا بتاؤں، وہ پتھر مارنے والے جب اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بھائی بنا دیا. ایسے تابعدار، ایسے جانشدار. محمد علیہ السلام وضو فرمائے تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، نیچے ہاتھ لگا لیتے اور وہ پانی لے لے کر اپنے چہرے میں ملتے. نبی کنکار کے تھوکتا ہے تو تھوک اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے چہرے پر ملتے اور یاد لگاتا ہے. جس کو وہ پانی نہیں ملتا کہتا بھائی تیرے ہاتھ گیلے، اپنے گیلے ہاتھ میرے ہاتھ سے مل دے تاکہ وہ گلاٹ، وہ تراوٹ میرے ہاتھ میں پہنچ جائے. مجھے کسی نے بتایا کہ نبی کا پسینہ، نبی کے پانی بچا ہوا جسم سے مخ ہو جائے، رب نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی. مجھے بھی جہنم کی آگ اپنے آپ پر حرام کرانی، کچھ پانی، کچھ گیلا، کچھ تراوٹ مجھے بھی دے دے. اور اس طرح لڑتے تھے آپس میں کہ یہ پانی میرا ہے، یہ پانی میرا ہے. یہ وہی لوگ جو کل تک پتھر مار رہے تھے، رب نے کایا پلٹ دی. 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں. سب سے زیادہ
صحابہ کی، اور صحابہ میں انصار صحابہ، مدینے کے انصار 70 غزوہ احد میں شہید ہوئے. 70 بیر معونہ کے موقع پر ایک کنواں تھا، کچھ قبیلے علماء کی جماعتیں تبلیغ کے لیے قاری تھے، نبی نے بڑی محنت سے 70 قاری تیار کیے تھے. آپ جانتے ہو اب آج کے دور میں بھی ایک عالم کے تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کم از کم 8 سال کا کورس سے پورا کرنا ہوتا ہے. اس کا کھانا پینا، لباس، تعلیم، تربیت، استادوں کی تنخواہیں، تب جا کے ایک عالم ملتا ہے. 70 ایسے علماء جن کو نبی نے پڑھایا لکھایا، دوگے سے بنا کے لے گئے اور شہید کر دیا. 70 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 1 لاکھ آدمی نے مسلمہ کذاب کی نبوت مان لی، اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور فوج لے کر لڑنے کے لیے صدیق نے مسلمانوں کی فوج بھیجی. بے شمار حافظ قرآن صحابہ اس میں شہید ہوئے. اور یہی وہ موقع تھا کہ عمر فاروق کے ابو صدیق سارے حافظ شہید ہو رہے ہیں، قرآن لٹ جائے گا، قرآن مٹ جائے گا. یہ جگہ جگہ مختلف شکلوں میں لکھا ہوا ہے، ایک مصحف کی شکل میں نہیں ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے، گتوں پر ہے، ہڈی پر ہے، کاغذ پر ہے، اونٹ کی شانی کی ہڈی پر ہے، درخت کی چھالوں پر ہے، کچھ لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے. ڈیوٹی لگاتے ہیں. زید بن ثابت کے نوجوان ہیں، قابل اعتماد ہیں، نبی کے وہی لکھتے تھے. اس جگہ سب سے قرآن سمیٹ کر ایک کتاب جمع کر دیں، ورنہ یہ شہید رہیں گے تو پھر قرآن مٹ جاتا ہے. یہ شہداء بھی اس قابل نہیں کہ ان کا تذکرہ ہو، ان کے لیے مجلس برپا کی جائے اور تذکرہ بھی کس انداز سے. قرآن کہتا ہے کہ شہید رب کے پاس خوش ہیں، تو جو خوش ہے اس کی خوشی پر ماتم کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے شہید فرحین ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث واضح کر ہمیں کہ حدیث ضعیف ہے، کبھی ہے، قرآن کی آیت ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو بھی میری راہ میں قتل کیا جائے انہیں مردہ مت سمجھنا، رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں روزی فراہم کی جا رہی ہے، وہ خوش ہیں. تمہارا ماتم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ان کی خوشی پر خوشی نہیں ہے. تمہیں یہ مقام کیوں ملا؟ سچی بات ہے. یہ صحابہ کے دشمن، اسلام کے دشمن، عبداللہ بن سبا کی اولاد، یہودی کی نسل، اب محرم کا جو پہلا شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین کی شہادت سن 61 ہجری، عمر فاروق کی شہادت 24 ہجری، 36 سال پہلے، 33 سال پہلے نبی کا صحابی شہید ہوتا ہے. کون صحابی؟ جس کے بارے میں کہا ترمذی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، میں خاتم النبیین ہوں. اللہ نے عمر کو نبی نہیں بنایا. اگر نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، دروازہ کھلا ہوتا، عمر اس قابل تھا کہ وہ میری سیٹ سنبھالتا. کیا اندازہ کرو کہ جو نبی کے بعد نبی کی سیٹ پر اس کی شان کیا ہوگی. لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. سنن مدین کی بات ہے، ہم نے عائشہ کی گود میں چاندی رات نبی لیٹے ہوئے ہیں. پوچھ لیا آپ کی امت تو کیا ہے جس کے نیکیاں آسمان کے تارے برابر، آسمان بھرا ہوا تھا. اس دن آج تک آسمان کے تارے گنے ہیں؟ کوئی گن نہیں سکتا. کہاں میری امت کا شخص عمر بن خطاب، اس کے نیکیاں آسمان کے تاروں برابر. عائشہ بہرحال بیوی تھی، لاڈلی تھی، شہیدی تھی. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، ناز برداری ہوتی ہے. عائشہ کو ذرا سا جھٹکا لگا. میں سوچ رہی تھی نبی آئیں گے تیرا باپ
صدیق اس کے لیے کیا آسمان کے سامنے نبی نے عمر کے نام لیا این حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ وہ کس خاتے میں ہے؟ عائشہ صدیق کی کیا بات کرتی ہو؟ انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ لابی بکر، عمر کی کل حیات کے لیے کیا صدیق کی ایک رات کے لیے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ شہید جسے نبی نے شہید کہا، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی، زندگی میں، جامع ترمذی نسائی ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ثمامہ بن حارثہ الخشری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، شبیر نامی ایک مکہ میں پہاڑ تھا، محمد علیہ السلام اس پہاڑ پر چڑھے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ، عمر فاروق آپ کے ساتھ، عثمان غنی آپ کے ساتھ، 4 آدمی تھے، نبی، ابو صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ پہاڑ ہلا، اس میں زلزلہ برپا ہوا، حرکت ہوئی، اتنا ہلا کہ چند پتھر ٹوٹ کر نیچے جا گئے، نبی نے ٹھوکر ماری، رکض ہو میری دلی، اس پر شبیر پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتا ہے تو کس کی بے ادبی گستاخی کر رہا ہے؟ یارو پہاڑوں میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے، شعور رکھا ہے، سمجھو۔ قرآن سے سناؤ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من النار وإن منها لما يشقق ويخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ کبھی کبھی آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، پہاڑ سے ایک پتھر لڑ کر نیچے گرتے، آپ کیا کہتے ہو؟ یار ویسی لڑ کے گری ہے، اللہ کہتا نہیں، يهبط من خشية الله، یہ اللہ کے خوف سے گرا ہے۔ ان میں بھی رب نے شعور رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے انسانوں تم تو پتھر سے بھی زیادہ سختی ہو گئے، تمہیں رونا نہیں آتا، قرآن سنتے ہو، حدیث سنتے ہو، نبی کا فرمان سنتے ہو، دنیا کے سارے غم کی باتیں سنتے ہو، اثر نہیں ہوتا، جہنم کا بیان سنتے ہو، جہنم میں سنتے ہو، اور ویسی ویسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پر کتابیں لاتی ہیں، کھڑے رہتے ہو، پتھر بھی ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہنے شروع، تم کہتے ہو پتھر کا پانی ہے، نہر کا پانی، میں کہتا ہوں یہ پتھر کے آنسو ہے، یہ رو رہا ہے، میرے خوف سے روتا ہے۔ پتھر گرے، نبی نے کہا اس وقت ٹھہر جا، تجھ پر صرف 3 قسم کی آدمی، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیری پشت پر یا تو نبی ہے، تو کیا نبی کی گستاخی کرے گا، نبی کو ڈراتا ہے ہل کر، یا تو صدیق ہے جو میرے غار کا ساتھی ہے، جو میرے حوض کوثر کا ساتھی ہے، جو میری قبر کا ساتھی ہے، جو میرے حجر کا ساتھی ہے۔ وہ شہیدان 2 شہید ہیں، عثمان غنی اور عمر فاروق، مدینہ ہجرت کر کے ایک دن اور پہاڑ پر چڑھے، وہ بھی ہلنے لگا، ٹوکر ماری، اس وقت اور ٹھہر جا، وہاں بھی یہی 4 آدمی تھے، نبی، عمر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انما علیک النبی و صدیق و شہیدان۔ ذلت کے مہینے میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کی چھری کرتے جانور پر، ذلت کا مہینہ 26 تاریخ، عمر مصلی پر کھڑے فجر کی جماعت کرانے آئے تھے، اللہ اکبر کیا کہہ رہا، فجر کیا تھا، نیت باندھنے لگے تھے، ممبر کے لیے چکے بیٹھا تھا ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی آتش پرست خبیث یہودیوں کا ایجنٹ، نہ معلوم کیا دشمنی تھی، خنجر مارا پہ قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر خود پڑی، چھری کسی اور نے ماری، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب من قال
اللہم ارزقنی شہادتاً وجل شہادتاً فی سبیلی وجل موتی ببلغ رسول اللہ. کبھی کوئی دکھ صدمہ پریشانی آئے تو اللہ سے موت مت مانگنا. اسلام میں موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کبھی مانگنی پڑ جائے موت تو عمر جیسے مانگنا. سیکھو عمر سے، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما. کیا مانے؟ پیسوں کے لیے نہ مروں، قومیت پر، زبان پر، لسانیت پر، برادری پر، خاندان پر، رشتے پر، لڑکی پر، کوٹھی پر، مکان پر نہیں. شہادت فی سبیل، اپنے راستے کی شہادت. کہاں مانگ رہا ہے؟ مدینے میں لے کر. عمر تیری سلطنت سے کوئی مدینے میں کسی جس قتل کی ہمت کرے. عمر کی سلطنت. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ شہادت بھی تیرے راستے کی، اور وجل موتی ببلغ رسول، اور اپنے رسول محمد علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ کی موت، یعنی شہادت بھی یہی آئے. اللہ چاہتا تو باہر نکال لیتا، جاؤ ایران سے لڑو، روم سے لڑو، عراق سے لڑو، بسر لڑو. اور عمر نے فتح کیا، ایران فتح کیا، روم فتح کیا، عراق فتح کیا، بصرہ فتح کیا، کوفہ فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا. کہیں شہادت نہیں ملی، جہاں مانگی تھی وہیں ملی. مصلی پر، محراب اور ممبر کے درمیان 5 دن تکلیف میں رہے. بدھ کے دن خنجر لگا، اتوار کے دن یکم محرم سن 24 ہجری شروع ہوا تھا. عمر کی روح پرواز کر گئی. شہید ہو گئے. اسلامی سال کا پہلا شہید. اللہ نے ایسی شہادت دی. 4-5 راتوں کے جاگے ہوئے تھے، زخمی تھے، آنتیں کڑتی تھی. دودھ پلائے تو باہر نکل جائے، پانی پلائے تو باہر نکل جائے، شہد پلائے تو باہر نکل جائے، کوئی چیز جاتی نہیں. ایک رات آنکھ لگ گئی. آپ خود سوچیں، جو آدمی اتنا بیمار زخمی ہو، اسے اگر نیند آ جائے بڑی مشکل سے، تو کتنی گہری کتنی میٹھی نیند ہوتی ہوگی. اس نیند میں فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. موطا امام مالک میں روایت موجود، جا کے پڑھو. عمر اتنے روک ٹاپ والا، لیکن دین کے مسئلے پر ایک بدو بھی عمر کو ٹوک دیا کرتا. اظہار رائے کی آزادی، شرعی مسئلہ بتانے میں کوئی ڈرتا نہیں تھا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین زخمی ہے، 5 راتوں سے جاگے، ابھی سوئیں، ابھی آنکھ لیں گے، کوئی بات نہیں میاں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اسلام میں آزادی ہے، چھوٹ ہے، رعایت ہے، زخمی ہے، تھوڑی دیر پڑھ لیں گے، کیا نہیں کہا. امیر المومنین قم صلی صلاۃ الفجر، اٹھ جائیے، فجر کی نماز پڑھ لیجیے. یہ وہ نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. عمر آنکھیں ملتے ہو گئے. اس سے نہیں ہوئے، جلال بھی نہیں آئے. بے نالائق آدمی دیکھ رہا زخمی ہو، 4 راتوں سے نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، اب آنکھ لگی تھی. تجھے بڑی فکر ہے نماز کی، تو ٹھیکیدار ہے. نہ نام، ہاں صحیح کیا تو نے، میں ذرا شکرگزار. تو نے میری جنت بچا لی، تو نے میری شہادت بچا لی، تو نے میرا ایمان بچا لیا. رب نے نماز کو قرآن میں ایمان کا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. کہنے گے انہ لفضل اللہ انہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اگر میں سوتے سوتے مر جاتا، نماز پڑھے بغیر، تو میں کہاں جاتا پھر؟ میرا کیا ٹھکانا ہوتا؟ آخری بات، بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، بیٹا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. نبی کی قبر کے برابر میں صدیق اکبر کی قبر ہے، اور ایک سائڈ پر ایک قبر کی جگہ خالی ہے. اماں جان سے سلام کہنا
اور کہنا ان عبد اللہ عمر بن خطاب، اور سننا اللہ کا بندہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے امیر المومنین مت کہنا وہاں جا کر اب میں امیر المومنین نہیں رہا، اب دنیا پہ جا رہا ہوں، تو میرے امیر المومنین اگر رو مت ڈالنا، ان سے درخواست کرنا ایک امتی کی حیثیت سے اللہ کا ایک بندہ آپ سے گزارش کرتا ہے اگر آپ کیونکہ حجرہ آپ کا ہے، کمرہ آپ کا ہے، جگہ آپ کی ہے، آپ اجازت دے تو میں نبی کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عائشہ رو پڑی، زار و قطار رو پڑی، کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ موطا مالک میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ لگی آسمان سے 3 چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے، 3 چاند۔ اپنے والد سے اس خواب کا تذکرہ کیا، عمر صدیق سے رضی اللہ عنہ۔ نبی سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، باپ سے ذرا بے دخلی میں تھی، پر آپ نے عجیب خواب دیکھا 3 چاند ٹوٹے اور میری گود میں گر گئے۔ اور صدیق بڑے سمجھدار تھے، فوراً تعبیر نہیں بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے۔ جب محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی اور نبی کو حجرہ عائشہ میں دفنانے کے لیے لایا گیا کہ عائشہ تمہیں جو 3 چاند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھے تھے اس میں سے 1 چاند آ گیا ہے، 2 چاند باقی ہیں۔ نبی کی بات صدیق دفن ہوئے، پھر عمر فاروق، جب اس سے بڑا اعزاز ہے زندگی میں بھی ساتھ رہے اور مرنے کی بات بھی دائیں بائیں نبی کے پہلو میں حسین کی شہادت کی آڑ میں ان 2 صحابہ کو تم تبرک کا نشان ظالم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گھر نہیں ڈالتے ان پر جھوٹے مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی جب بھی مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے کوئی صحابی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا، اتنی ہیبت، اتنا روک۔ 2 آدمی تھے ہم صحابہ میں جن میں یہ ہمت ہوتی تھی، وہ نبی کو دیکھتے تھے، نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ نبی دیکھ کے مسکراتے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایک دن آئے، جماعت تیار، صفیں بنی ہوئی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں صدیق کے ہاتھ، بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ، چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں تو بڑے رش سے دیکھ رہے ہیں، کیا نصیب ہے ان کے، ہر وقت ساتھی رہتے ہیں، ہر وقت ساتھی رہتے ہیں، اور نبی بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی جاری ہے، اتنی دوستی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھتے کیا ہو، حیرت کیا کرتے ہو؟ ہاں کہتا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں صدیق ہوگا، میرے بائیں فاروق ہوگا اور میں بیچ میں ہوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے میری قبر پڑے گی، پھر صدیق کی، پھر میں فاروق کی، پھر میں چلوں گا جنت المعلیٰ ہوں گا مکہ قبرستان پر، وہاں کے مسلمان اٹھیں گے اور انا امت بین اہل الحرمین، میں حرمین کے شہداء اور مسلمانوں کے درمیان میرا اللہ حشر نشر کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم کو بھی اپنی راہ کی شہادت نصیب فرمائے، اپنے نبی محمد علیہ السلام کے شہر مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ میں ہر شہید اور ہر صحابی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔